اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ومنها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر فالمعاوضة الحقيقية غیر متصورۃ الی آخر العبارہ۔ ہماری جو گفتگو ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر جو ہے نا دلیل پیش کر رہے تھے، وہ سارے ابحاث گزر گئے۔ قسم اول، قسم ثانی اور قسم ثالث، 3 قسمیں ہم نے ذکر کیا تھا، کئی دفعہ ہم نے تکرار کیا ہے۔ تو اس میں سے قسم ثالث بے فضولی کا یہ تھا کہ فضولی عقد کریں اپنے لیے لیکن کسی اور کے مبیع کے اوپر، کسی اور کے مال کے اوپر عقد کریں، لیکن وہ عقد لنفس ہی کریں۔ دوسرا الفاظ میں کسی کی مال کو اپنا بنا کے وہ کیا کریں، آگے بے کریں، اس کے اوپر صیغہ عقد جاری کریں۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ قسم اول اور قسم ثانی ایک دفعہ وہ مالک کے لیے ہی بے کرتا ہے یا معاملہ کرتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے نہیں ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں موجود ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے نا بیان کیا کہ یہ قسم ثالث کیا ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو مصنف اور مشہور باقی علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا بہت سارے ادلہ پیش کیا، وہی عمومات ہے، اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، اسی طرح جو ہے نا نکاح جب صحیح ہے تو یہ بطریق اولیٰ صحیح ہے۔ اس کے اوپر مصنف پر اعتراض آتا ہے، پھر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا، اور بہت سارے مؤیدات ہیں جو اس میں قسم ثالث کی صحت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح ہونے کے حوالے سے قسم اول، قسم ثانی اور قسم ثالث میں کوئی فرق نہیں ہے، بس بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ قسم اول اور قسم ثانی دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، جبکہ قسم ثالث کیا ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ باقی دونوں چلو کسی کا مال خود مالک کی طرف سے بے کرتا ہے، چاہے مالک کی طرف سے نہیں ہو یا نہیں نہ ہو، لیکن یہ جو قسم ثالث ہے کسی کا مال وہ اپنے لیے بے کر رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا یہ بطریق اولیٰ باطل ہوتا ہے، یہاں پر معاملہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے تقریباً جو ہے نا بطلان کے اوپر ایک دلیل ہم نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، تقریباً ایک دلیل بلکہ دو دلیل کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، مصنف نے ان دونوں کو رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا تقریباً تیسری دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کا ایک دفعہ جو ہے نا خلاصتاً ہم اس کو اشارہ کریں گے تاکہ جو یہاں پر نہیں تھے ان کے لیے آسانی ہو۔ ان کے رد کا جو پہلی دلیل ان کی یہی تھا کہ ہمارے پاس جو پیغمبر کی احادیث پہلے ذکر ہو چکا ہے، لا تبیع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملکن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہا یہ جاتا ہے، دیکھو اگرچہ دونوں حدیث کا اطلاق کیا ہے، بے فضولی قسم اول، قسم ثانی اور قسم ثالث تینوں کو شامل کرتی ہے، یہ دونوں حدیث تینوں کو باطل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی ہم یہ کہیں کہ بے فضولی کی صحت کے اوپر جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کے ذریعے سے چلو ہم ان دونوں حدیث کے اطلاق کو تخصیص کرتے ہیں، تخصیص کر کے کہیں گے کہ قسم اول اور قسم دوم دونوں کیا ہے، صحیح ہے، وہ تو للمالک کر رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اما یہ جو قسم ثالث ہے لا محالہ اس حدیث کے مورد قدر متیقن میں سے ہیں۔ اگر آپ اس قسم ثالث کو بھی کہیں گے صحیح ہے تو پھر اس صورت میں ان دونوں حدیث کے لیے کوئی مورد باقی نہیں رہتا ہے کہ لا تبیع ما لیس عندک سے کون سا بے ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے مالک کے لیے ہو نہیں ہو یا نہیں نہ ہو لنفسہ ہو، سب آپ کہتے ہیں صحیح ہے، تو پھر یہ لا تبیع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملکن کے مقام خارج میں کوئی فرد یا کوئی مثال پیغمبر کی حدیث کے لیے نہیں رہے گا۔ لہٰذا چلو ہم ان دونوں کے اطلاق سے باقی دونوں کو خارج کر کے ان کے صحت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، تو یہ قسم ثالث جو ہے نا یہ قدر متیقن لا تبیع یعنی علی البطلان کے افراد میں سے، اس حدیث کے مصادیق میں سے یہ قسم ثالث ہے، لہٰذا یہ کسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ جواب انشاءاللہ وہ آپ یعنی دیکھ لیں اور جو ہے نا واضح ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ورنہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا، دیکھو یہ جو قسم ثالث ہے
ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہ یہاں پر جو ہے نا مالک اگر اس قسم کے فضولی معاملہ کرے لنفسہ ہی، مالک اگر اجازت دے دیں تو پھر اس صورت میں اجازت بعد از رد شمار ہوگا، کیونکہ ہماری بحث بے فضولی کی صحت کب ہے، ہمارا مبنی یہ ہے کہ مالک کی اجازت آنے کے بعد صحیح ہوگا۔ اگر مالک راضی نہ ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فضولی باطل ہے، لیکن ہمارا مبنی یہ ہے کہ بے فضولی صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، معاملہ کریں بعد میں مالک اجازت دے تو صحیح ہے۔ مستشکل کہتے ہیں اس قسم ثالث میں یہ جو مالک کی اجازت ہے رد کے بعد آ رہا ہے۔ کیسے رد ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھو یہ قسم ثالث میں جب انسان کسی کا مال اپنا بنا کے بے کرتا ہے تو یہ غالباً کس میں ہوتا ہے؟ غاصب کرتا ہے۔ بے غاصب اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے مال کو اپنا بنا کے بے کرنے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ غاصب ہے۔ غاصب کی بے کے ساتھ ہمیشہ مالک کی طرف سے عدم رضایت موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی کے مال کو غصب کر کے بے کرتا ہے تو اس مال کا مالک حقیقی جو ہے نا ہمیشہ راضی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ عدم رضایت موجود ہوتی ہے۔ تو عدم رضایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مالک راضی نہیں ہوتی ہے۔ عدم رضایت کا مطلب رد ہے۔ عدم رضایت کا دوسرا الفاظ میں کیا ہے؟ رد ہے۔ تو یہ مستشکل کہتے ہیں دیکھو ایک مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ مثلا 9:05 پہ یہ عقد ہوا تھا، اس نے اپنے لیے کسی کے مال کو لنفسہ ہی بے کیا، تو 9:05 کے بعد 6-7 منٹ تک وہ جو ہے نا عدم رضایت ہے باطنی، کیونکہ غصب ہے تو غصب میں مالک کی عدم رضایت ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ تو 9:05 پہ اگر عقد ہوا ہے تو 9:10 تک تو کم از کم مالک کی عدم رضایت موجود ہے، برقرار ہے۔ تو عقد کے بعد ایک لحظے کے لیے مالک کی عدم رضایت کا برقرار رہنا گویا یہ کیا ہے؟ رد ہے۔ تب اس رد کے عقد کے بعد آنے کے بعد اگر مالک 10 دفعہ اگر اجازت دے بھی دے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اجازت بعد از رد آیا ہے، مالک کی منع موجود ہونے کے بعد رد کے بعد اجازت آیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے مصنف نے 3 جواب دیا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آج مصنف جو ہے نا کیا ہے مستشکل اس قسم ثالث کے رد کے اوپر جو تیسری دلیل وہ ذکر کرتے ہیں، ومنہا کا نمبر 1 یہ ہو گیا، منہا دوم یہ ہو گیا۔ آج وجہ ثالث ہے یا تیسری جو ان کی کیا ہے بطلان بے فضولی لقسم ثالث کی وجہ اور دلیل بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو قسم ثالث ہے نا فضولی لنفسہ ہی بے کرتا ہے، کسی کے مال کو اپنا بنا کے بے کرتا ہے، تو یہ بے باطل ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بے حقیقی وجود میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا الفاظ میں حقیقت معاوضہ کا قصد یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت معاوضہ کا مطلب کیا ہے؟ مبادلۃ مال بمال، آپ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہاں سے کچھ مقابلے میں کچھ لیتا ہے، یہ حقیقت معاوضہ ہے۔ ادھر سے اگر کوئی کتاب خریدتا ہے تو ادھر سے کم از کم 5,000 روپے دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے، یہ حقیقت معاوضہ ہے۔ بے حقیقی مطلب حقیقت معاوضہ کا مطلب وہی ہے کہ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ نقل و انتقال ہو۔ اگر آپ جو ہے نا مجھ سے کتاب لیتا ہے تو کم از کم آپ کے جیب سے پیسہ نکلے، یہ معاوضہ حقیقی ہے۔ بائی اور مشتری جو ہے نا ان میں سے ہر ایک کی کسی کے جیب سے ہر ایک کی جیب سے کوئی چیز نقل و انتقال ہو تو یہ حقیقی معاوضہ ہے، یہ قصد معاوضہ ہے۔ لیکن یہ جو قسم ثالث میں جو فضولی معاملہ کر رہا ہے نا اس میں حقیقت معاوضہ کا قصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضولی ادھر سے کچھ مال دیتا ہے تو مال کسی اور کا ہے اور پیسہ خود لنفسہ ہی اپنے جیب میں لانے کا وہ قصد کر رہا ہے، تو اس بیچارے کے جیب سے کچھ جا تو نہیں رہا، ٹھیک ہے، ادھر سے کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے اس سے، لیکن آگے سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ اس کی جیب میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ حقیقت معاوضہ نہیں ہے۔ حقیقت معاوضہ اور حقیقت بے یا حقیقت بے کا قصد کا مطلب کیا ہے؟ بائی کے جیب سے چیز چلے جائیں، مثلا مبی چلے جائیں، مسمن جسے ہم کہتے ہیں، مسمن اس کے جیب سے چلی جائیں تو وہاں سے جو سمن آئے گا وہ خود اسی کے جیب میں آ جائیں، بائی کے جیب میں آ جائیں، یعنی چیز چلی جائے پیسہ ادھر سے آ جائیں، اور اسی طرح مشتری سے پیسہ نکلے اور چیز مشتری کے ملکیت میں آ جائے، یہ حقیقت معاوضہ ہے۔ جبکہ اس قسم ثالث میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ حقیقت معاوضہ صدق نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فضولی ہے پیسہ کسی اور کے وہ کیا ہے چیز کسی اور کی جیب سے جا رہا ہے، وہاں سے وہ دے رہا ہے، لیکن وہاں سے جو آنے کا پیسہ ہے وہ اپنے جیب میں ڈالنے کا وہ قصد کر رہا ہے، لہٰذا یہ حقیقت معاوضہ نہیں ہے یہاں پر۔ اور ساتھ ساتھ یہ کچھ دینے کے بعد جو ہے نا اپنے جیب سے کچھ دینے کی قصد ہی نہیں ہے بائے فضولی کے بعد، وہ کسی اور کی چیز کو آگے دے رہا ہے، لہٰذا یہ حقیقت
معاوضہ نہیں ہے. جب حقیقت معاوضہ اس کے اوپر صدق نہیں آ رہا ہے تو یہ اس قسم کا جو فضولی معاملہ کر رہا ہے یہ کس عنوان سے صحیح ہوگا؟ یہ ہبہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور دیگر معاملہ بھی نہیں ہے، اور صرف بے کا قصد کر رہا تھا. یہ تو حقیقت معاوضہ اور حقیقت بے میں بھی یہ شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی عنوان کے تحت نہیں آتا ہے. لہٰذا فضولی کا یہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ ان لوگوں کی جو وجہ اور دلیل ہے قسم ثالث کے بطلان کے اوپر. مصنف نے جو ہے نا اس کے لیے تقریباً 2 جواب دیا. پہلا جواب مصنف فرماتا ہے یہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا یہ فقط بے غاصب کے ساتھ مختص ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا یہ فضولی جو قسم ثالث والا جو ہے نا، کوئی بھی شخص کسی کے مال کو اپنا بنا کے بے کرنے کی 2 وجہ ہو سکتے ہیں. ایک تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی ہے، کسی کے مال کو اپنا بنا کے کون بے کرتا ہے؟ یا غاصب اور چور کرتا ہے، غاصب وغیرہ کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو جو ہے نا حقیقت کا نہیں پتہ، لیکن کسی چیز کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اپنا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اس قسم کا معاملہ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ بے لنفس ہی ہوگا. جیسے ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، پہلے بھی کہا تھا، وہ جو دکاندار نہیں ہے جس کو کسی نے کپڑا لیا تھا، پھر کپڑا واپس کیا، پھر اس نے کم قیمت پہ لیا، باقی اس نے آگے زیادہ قیمت پہ بے کیا. تو جب وہ آگے بے کر رہا ہوتا تھا تو وہاں پر حقیقت میں وہ خود مالک نہیں تھا، لیکن وہ خود مالک سمجھ رہا تھا ظاہراً، لیکن حقیقت میں وہ مالک نہیں تھا، کیونکہ حقیقت میں وہ معاملہ باطل نہیں ہوا تھا. حقیقت میں اس کپڑے کا مالک وہی مشتری اول تھا. یہ بندہ دکاندار خود سمجھ رہا تھا کہ میں خود مالک ہوں. اس کو کیا یہ قسم بے لنفسہی کی ایک مورد یہ ہے. تو بے لنفسہی کی 2 ہی مورد ہے، یا غاصب کسی کے مال کو اپنا مال سمجھ کے بے کر رہا ہوتا ہے، یا یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ بزعم ملکیت جسے کہا جاتا ہے. ایک انسان کو خود حقیقت کا نہیں پتہ لیکن وہ اپنا سمجھ کے بے کرتا ہے. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے کی چیزوں کی طرح مشابہ ہوتے ہیں. تو ہمارے اپنی چیز مثلا کہیں اور ہے، کسی دوسرے کی اس جیسی چیز ہمارے گھر میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے اور آپ اس کو بے کر دیتے ہیں. حقیقت میں یہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے اور آپ کی چیز کی طرح ہے، تو آپ نے سمجھے یہ اپنا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں بے لنفسہی کرنے کی کوئی کسی شخص جو ہے نا کسی اور کے مال پر معاملہ کرتا ہے لنفسہی اپنے لیے، اس کی 2 صورت ہے، یا غاصب کرتا ہے اس طرح، یا وہ شخص جو بزعم ملکیت اپنا ملکیت سمجھ کے وہ کیا کرتا ہے کسی کے مال کے اوپر معاملہ کرتا ہے. یہ 2 ہی مورد ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے جب بطلان کے اوپر قسم ثالث آپ نے ذکر کیا ہے، یہ فقط غاصب کی بے کے بطلان کے لیے دلیل بن سکتی ہے. غاصب کی بے کے لیے دلیل بن سکتی ہے. کیوں؟ مصنف خود بتا رہے ہیں کیونکہ غاصب میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے، غاصب کسی کے مال کو جب آگے بے کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا سمجھ کے کسی اور کے مال کو اپنا سمجھ کے وہ بے کرتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مال فلان کا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنا سمجھ کے بے کرتا ہے. تو یہاں پر حقیقت معاوضہ صدق نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر حقیقت معاوضہ صدق نہیں آتا ہے. کیوں؟ کسی اور کے مال کو غصب کیا ہے، آگے دے رہا ہے اور آگے سے پیسہ جو ہے نا خود جو ہے نا اپنے جیب میں رکھنے کا یا خود مالک بننے کا قصد کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ جو جواب ہے حقیقت معاوضہ یہاں پر صدق نہیں آتا ہے، یہ قسم ثالث کی غاصب کی نسبت سے آپ کا جواب درست ہے. جبکہ ہمارے پاس بس اوقات بے لنفسہی ہوتا ہے، بزعم ملکیت کی بنا پر انسان جو ہے نا اپنا مال سمجھ کے بے کرتا ہے. اس کے لیے آپ کا یہ جواب اس کو شامل نہیں ہے، اس کو رد نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو رد نہیں کر رہا ہے. یعنی آپ کا جواب اخص ہے، ہمارا مدعا عام ہے. ہمارے پاس بے فضولی لنفسہی کی 2 مورد ہے، ایک غاصب ایک بزعم ملکیت والا. آپ کا جواب غاصب کے رد کے لیے تو ٹھیک ہے، غاصب کو تو رد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دوسرا بزعم ملکیت والا وہ آپ کے اس کو شامل نہیں کرتا ہے. یہ ایک جواب ہو گیا. دوسرا مصنف کا جواب یہاں پر یہ ہے، دیکھو یہ جو آپ نے کہا نا حقیقت معاوضہ سے نہیں آتا، ایک ہمارے جو ہے نا اصولی آپ نہ کہیں بلکہ جو ہے نا علم بلاغت میں، یعنی ایک بڑے بزرگ ہے اس کا نام سکاکی ہے. ٹھیک ہے، سکاکی نام کا ایک شخص ہے، وہ علم بلاغت میں کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا مجازاً کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مجاز نہیں ہوتا ہے، وہاں پر حقیقت ہی ہوتا ہے. اس کا ایک نظریہ ہے.
جیسا ہم کہتے ہیں کہ زید اسد، زید کے اندر شجاعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ شیر کی طرح ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اسد جو ہے نا مجازاً زید کے لیے استعمال نہیں ہوا رہا ہے، بلکہ حقیقتاً اسد جو ہے نا کیا ہے زید کے لیے، اسد کا استعمال زید کے لیے حقیقت ہی ہے، کوئی مجاز یہاں پر نہیں ہے۔ یہ مذہب ہے کیا ہے، یہ سکاکی کا نظریہ ہے۔ انہوں نے یہاں پر علم اصول میں لکھا ہے، لیکن اصول میں تو نہیں ہوتا، یہ بلاغت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اس کا نظریہ ہے، یعنی جب کسی چیز کو کسی غیر کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں نازل بمنزلہ یا مجاز نہیں، بلکہ جب استعمال کرتے ہیں تو حقیقتاً ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح اسد زید کے لیے مجاز نہیں، زید کی شجاعت اگر اتنی زیادہ ہو تو اسد کا استعمال اس کے لیے حقیقی وہ کیا ہے مجازاً نہیں ہے، بلکہ جس طرح حیوان مفترس کے لیے اسد استعمال ہوتا ہے، زید کے لیے بھی استعمال اسد کیا ہے حقیقتاً ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں سکاکی۔ تو یہاں پر جو ہے نا جواب دینے والے یہ کہتے ہیں کہ مصنف ان کو جواب دیتے ہیں، دیکھو یہ جو بائی فضولی ہے نا، بائی فضولی آپ نے کہا کہ یہ مالک نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک فرض کر کے بے کر رہا ہے، مالک نہیں ہے، کسی اور کے مال اپنے جیب میں آ رہا ہے اور کسی اور کے مال جا رہا ہے، وہاں سے پیسہ اس کی جیب میں آ رہا ہے، تو یہ حقیقت معاوضہ نہیں ہے۔ تو یہ سکاکی کے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بائی فضولی اپنے آپ کو گویا مالک فرض کرتے ہیں، مالک کے ادعائی یا مل کے ادعائی، جب وہ ادعائی فرض کریں گے تو جس طرح سکاکی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو کسی چیز کے نازل و منظرہ قرار دیتا تو حقیقتاً ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ بائی فضولی گویا حقیقتاً جو ہے نا ادعاً مذہب سکاکی کے مطابق وہ خود مالک ہے۔ یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے مال کو جب وہ بے کر رہا ہے تو یہ کیا ہے اجنبی ہے اور کسی کا کیا ہے مال بے کر رہا، نہیں، یہ خود اپنے آپ کو بائی فرض کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مالک فرض کر رہا ہے، تو سکاکی کے نظریے کے مطابق یہ حقیقتاً مالک ہے، جس طرح اسد زید کے لیے حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ خود اپنے آپ کو مل کے ادعائی فرض کرتے ہیں، تو حقیقتاً یہ مالک ہے، حقیقتاً یہ گویا یہ چیز اس کی ہے اور اس کی اپنی جیب سے جا رہی ہے اور وہاں سے پیسہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ ایک انہوں نے جو ہے نا عقل قبول نہیں کرتی ہے، بہرحال ادعاً میں کسی مال کو وہی تو نا، وہی نا، یہ صرف سکاکی کا نظریہ ہے۔ سکاکی یہی کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا نا یہاں پر جو ہے نا فقط ایک ہی وہ ہے، بس انہوں نے اپنے آپ کو اس جواب دینے کے لیے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ اسی طرح جو ہے نا ہر انسان کے مال حلال ہونی چاہیے، کیونکہ میں اپنے آپ کو مالک فرض کرتا ہوں اور مالک فرض کر کے بے کریں، تو اسی لیے کہتے ہیں یہ سکاکی کا نظریہ ہے۔ یہ شاید جو ہے نا حتیٰ کہ انہوں نے لفظ یہی لکھا ہوا ہے کہ نزل الغاصب نفسہ منزلۃ المالک الحقیقی، غاصب نے اپنے آپ کو حقیقت مالک فرض کر کے بے کرتا ہے، جب بے کرتا ہے تو سکاکی کے نظریے کے مطابق یہ خود مالک حقیقی ہو جائے گا، لہٰذا حقیقت تصور بے موجود ہے یا حقیقت قصد بے معاوضہ حقیقیہ کا قصد موجود ہے، یہ کہتے ہیں، جب یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ بیان کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ومنہا انہی دلیلوں میں سے جو بے فضولی قسم ثالث کی بطلان کے اوپر پیش کیا ہے وہ کیا ہے، ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر، بے شک فضولی جب قصد کرتا ہے غیر کے مال کو بیچنے کا، بے کرنے کا، لیکن لنفسہ، اپنے لیے اپنا بنا کے بے کرنے کا قصد کرتا ہے، تو لم یقصد حقیقت المعاوضہ، یہاں پر حقیقت معاوضہ کا قصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر حقیقت معاوضہ کسے کہتے ہیں آپ خود ذہن میں رکھ لیں، یعنی حقیقت معاوضہ کا مطلب کیا ہے، مبادلۃ مال بمال یا مقابلۃ مال بمال، مال کے مقابلے میں مال دینا ہوتا ہے یا مال کے مقابلے میں یا مال کے بدلے میں مال لینا ہوتا ہے، جس کا مال ہے قیمت بھی اسی کا ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آپ سے مال جا رہا ہے تو وہاں سے پیسہ بھی آپ کو ملنا چاہیے، یا آپ پیسہ دے رہا ہے تو وہاں سے مال آپ کی ملکیت مانی چاہیے، یہ حقیقت معاوضہ ہے۔ جبکہ کہتے ہیں فضولی میں یہ حقیقت معاوضہ کا قصد نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کسی اور کا ہوتا ہے، پیسہ فضولی خود رکھنے کا قصد کرتا ہے، یہ حقیقت معاوضہ نہیں ہے۔ بس آگے فرماتا ہے اذ لا یعقل، یہ معقول نہیں ہے کہ دخول احد العوضین فی ملکن، عوضین میں سے کسی ایک کا داخل ہونا، فی ملکن کسی کی ملکیت میں، فی ملک من
اس شخص کی ملکیت میں داخل ہونا معقول نہیں ہے، لم یخرج عن ملکہ الآخر، جس کی ملکیت سے آخر خارج نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثلا میں کہیں کہ پیسہ میرے ملکیت میں آنے کا میں قصد کریں، لیکن آخر سے مراد مال مجھ سے خارج نہیں ہوا ہے، مال کسی اور کی ملکیت سے چلا گیا ہے، تو یہ معقول نہیں ہے، یہ حقیقت معاوضہ نہیں ہے۔ اذ لا یعقل دخول احد العوضین میں سے کسی ایک کا داخل ہونا فی ملک من، اس شخص کی ملکیت میں داخل ہونا، لم یخرج عن ملکہ الآخر، ٹھیک ہے، جس کی ملک سے دوسرا مال یا مال کہیں، یا مثلا ادھر آپ فرض یہ کریں کہ ہم تطبیق ہی کرتے ہیں، اذ لا یعقل دخول احد العوضین، احد العوضین سے مراد ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں کہ مثلا کیا ہے، سمن ہے، مثلا پیسہ 10,000 کا داخل ہونا معقول نہیں ہے فی ملک من، فضولی کی ملکیت میں، من سے مراد یہاں پر فضولی کہیں، فضولی کی ملکیت میں داخل ہونا معقول نہیں ہے، کیوں؟ لم یخرج عن ملکہ الآخر، اس لیے کہ فضولی کی ملکیت سے مبیع خارج نہیں ہوئی ہے اصلاً، کیوں؟ اس لیے کہ مبیع یا مال کسی اور کا ہے، تو اصلاً اس کی ملکیت سے مال خارج ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہاں سے آنے والا جو پیسہ ہے فضولی کی ملکیت میں داخل ہونا یہ معقول نہیں ہے، یہ حقیقت معاوضے کے خلاف ہے۔ بس فالمعاوضۃ الحقیقیۃ غیر متصورۃ، فضولی کی اس معاملے کے اندر حقیقت متعاوضہ یا حقیقت معاوضے کا قصد حقیقتاً متحقق نہیں ہوتا ہے۔ فحقیقتہ یرجع الی اعطاء المبیع، کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقت، وہ حقیقت بے فضولی کی اس بے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ فضولی کا قصد اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یرجع الی اعطاء المبیع، یعنی فضولی کی اس عقد کی بازگشت اس چیز پر ہے کہ یرجع الی اعطاء المبیع واخذ ثمن لنفسہ، ٹھیک ہے، یرجع الی اعطاء المبیع، مبیع عطا کرے اس کی طرف، کس کی طرف؟ آگے جس نے مثلا جس کے وہ بے کر رہا ہے، مبیع اس کی طرف جائیں اور وَأَخْذُ الثَّمَنِ لِنَفْسِهِ، وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ خود رکھ لیں، خود مالک ہو جائیں، یہ اس کا قصد ہے، مال کسی اور سے لے کے کسی اور کے مال کو وہ آگے مشتری کو دے دیں، اور وَأَخْذُ الثَّمَنِ لِنَفْسِهِ، وہاں سے جو ثمن اور پیسہ ملتا ہے وہ خود رکھ لیں، یہ فضولی کا قصد ہے۔ وَهَذَا لَيْسَ بِيعًا، یہ حقیقت میں بیع نہیں ہے، بیع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ملکیت سے مبیع چلی گئی ہے وہاں سے پیسہ اسی کی ملکیت میں آ جائے، یہ حقیقت معاوضہ ہے، جبکہ مال کسی اور کی جیب سے جا رہا ہے اور وہاں سے فضولی پیسہ خود اپنی ملکیت میں لینے کا قصد کرتا ہے، یہ حقیقت معاوضہ بھی نہیں ہے اور یہ معقول بھی نہیں ہے کہ مال کسی اور کا جائے پیسہ کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو دلیل دوم میں یہ کہتے ہیں کہ فضولی کے قسم ثالث اس لیے باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کسی اور کی طرف سے جا رہا ہے اور فضولی بے لنفسہ کر رہا ہے، لہٰذا یہ باطل ہے۔ والجواب من ذلك، مصنف فرماتے ہیں اس کا جواب اول یہ ہے، جواب اول اسی بریکٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ما اختصاص ہی، یہ جو قسم فضولی کا یہ جو بے ہے، ٹھیک ہے، فضولی کا یہ جو بے کہ مثلا مال کسی اور کی طرف سے ہو اور کیا ہے بے لنفسہ ہی کریں، ثمن جو ہے نا لنفسہ ہی کا کریں، تو یہ والے جو قسم ہے یہ مختص ہے ببیع الغاصب، یہ جو آپ نے رد کے لیے جو دلیل پیش کی ہے یہ غاصب کے لیے ٹھیک ہے، غاصب کے لیے جواب بن سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہمارے قسم ثالث کے اندر دو شق ہے، ایک غاصب لنفسہ بے کرتا ہے یا بزعم ملکیت والا جو ہے نا کیا ہے لنفسہ بے کرتا ہے، تو ہمارے پاس قسم ثالث کے دو مورد ہے، آپ کا یہ جواب غاصب کے لیے صحیح ہے، غاصب کی بے کو رد کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غاصب کسی اور کے مال کو آگے بے کرتا ہے، وہاں سے پیسہ خود رکھتا ہے، تو یہاں پر یہ حقیقت معاوضہ متصور نہیں ہے اور یہ معقول نہیں ہے، غاصب کو تو رد کرتے ہے آپ یہ جواب خود بتا رہے ہیں، کیوں؟ ان قصد المعاوضۃ الحقیقیہ مبنیۃ، یہ دوسرا جواب ہے، بریکٹ کے اندر والا جواب اول ہے اور یہ دوسرا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ کہتے ہیں اس کی صحت کے پہلا رد تو کیا ہو گیا؟ مصنف فرماتے ہیں آپ کا یہ جو دلیل ہے رد کرنے کے لیے یہ اخص ہے، ہمارے بے فضولی لنفسہ کی قسم ثالث کی دو مورد ہے، ان میں سے فقط ایک قسم کے لیے دلیل بنتی ہے، جبکہ ہمارا مدعا عام ہے، چاہے لنفسہ بزعم ملکیت والا ہو یا غاصب والا ہو، آپ دونوں کو رد کریں بھائی، آپ کا جواب اخص سے ہمارے ایک مورد کو شامل ہے، دوسرے مورد کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک اور رد ہو گیا مصنف کا جواب۔ دوسرا ان المعاوضۃ الحقیقیہ مبنی، معاوضہ حقیقیہ مبنی ہے
اس بات پر مبتنی ہے کہ علی جعل الغاصب نفسہ ملکن حقیقیاً. چلو آپ کہتے ہیں کہ یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے، یہ غاصب ہے، تو وہ یہاں پر کہتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں معاوضہ حقیقیہ ہو سکتے ہیں. ایک صورت ہے کب؟ اس لیے کہ یہ جو غاصب ہے نا اپنے آپ کو مالک حقیقی فرض کریں، وہ کہتے ہیں میں ہی مالک ہوں. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجَعْلَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. دیکھو اسی لیے کہتے ہیں مصنف اگرچہ یہ جو سکاکی کا جو نظریہ ہے کہ مثلا فضولی اپنے آپ کو ملک حقیقی سمجھیں، اپنے آپ کو مالک حقیقی سمجھ کے بے کریں، اگرچہ اپنے آپ کو مالک فرض کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے، لیکن بے کی صحت کے لیے اتنا کافی ہے. بے صحیح ہو سکتا ہے. واضح ہوا نہیں ہوا؟ دیکھو جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ یہ معقول نہیں ہے، یہ خود بھی کہہ رہے ہیں لا حقیقت لہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بے کی صحت کے لیے اتنا قصد کافی ہے کہ اپنے آپ کو مالک حقیقی فرض کریں، اپنے وجود کو گویا مالک کی طرف فرض کریں، تو یہ بے کی صحت کے لیے کافی ہے. لیکن مصنف فرماتا ہے اگرچہ اس کی حقیقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی، جیسے نظیر المجاز الادعائی فی الاصول، جس طرح جو ہے نا مجاز ادعائی کی طرح جس کا ادعا کیا گیا اصول میں نہیں آتا ہے، یہ علم بلاغت میں آتا ہے. بلاغت میں جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر بلاغہ لکھنا چاہیے نا یہاں پر. جی بلاغت میں جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں کہ جسے سکاکی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اوقات کوئی لفظ دو الفاظ کے درمیان کسی وجہ شباہت کی وجہ سے ایک لفظ کو ہم دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو سکاکی کہتے ہیں یہ مجاز نہیں ہے. عام لوگ مجاز کہتے ہیں، سکاکی کہتے ہیں نہیں مجاز نہیں ہے، بلکہ اسی تھوڑی شباہت کی وجہ سے اگر اس میں استعمال کرتے ہیں تو اسی میں ہی حقیقت ہے. جس طرح اسد کا وضع حقیقی معنی حقیقی حیوان مفترس ہے، لیکن شجاعت اگر کسی انسان کے اندر اگر شجاعت آ جائیں تو اس شجاعت کی وجہ سے اس کو بھی اسد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سکاکی کہتے ہیں یہ حقیقت ہی ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. تو یہاں پر بھی فضولی اپنے آپ کو اگرچہ مالک حقیقی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مالک حقیقی فرض کر کے بے کرتا ہے، تو یہاں پر بے کی حقیقت معاوضہ قابل متصور ہے، معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ دو جواب مصنف نے ان کو ذکر کیا. نعم ایک صورت ہے جہاں پر مکمل معاملہ یہ قسم ثالث میں معاملہ باطل ہو سکتا ہے. کہاں؟ لو باع لنفسه، اگر باع الفضولی لنفسه، اگر فضولی بے لنفسه کریں لیکن من دون بنائی علی ملکیت المثمن ولا اعتقاد له، كانت المعاملة باطلة غیر واقعة له. فضولی لنفسه معاملہ کریں، ٹھیک ہے، فلان چیز میں اپنے لیے جو ہے نا معاملہ کرتا ہوں، اس چیز کا تو وہ معاملہ کریں، لیکن جو مبی ہے نا مبی وہ آگے دے رہا ہے تو اس مبی کا اپنے آپ کو مالک فرض نہیں کرتا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا ایک دفعہ فضولی آپ کسی کے مال کو بے کرتا ہے تو یا وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو غاصب فرض کرتا ہے، ٹھیک ہے، ملکیت مسمن کا خود میں مالک ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا دوسرا کیا ہے وہ بزعم ملکیت، یا اپنے آپ کو مالک غاصب فرض کر کے یا اپنے آپ کو جو ہے نا بزعم ملکیت، ان دونوں کے بنا پر اگر بے کرتا ہے تو معاملہ درست ہے. لیکن ایک دفعہ وہ نہ اپنے آپ کو مالک فرض کرتا ہے نہ واقعاً بزعم ملکیت میں وہ مالک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی معاملہ کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. نہ خود کے لیے واقع ہوگا نہ مالک کے لیے واقع ہوگا. کیوں؟ آگے خود بتا رہے ہیں، یہاں پر حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہے. نعم لو باع لنفسه، اگر کوئی شخص جو ہے نا مثلا فضولی لنفسه بے کریں لیکن من دون بنائی علی ملکیت المثمن، لیکن وہ مسمن کو اپنی ملکیت یا خود مالک ہونے کا ادعا نہیں کرتا ہے. میں مالک ہوں، میں آپ کو بے کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہے، بس چپکے سے یہ مال اس کو آگے دے دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا ادعا نہیں کرتا ہے. اسی طرح ولا اعتقاد لہو، ٹھیک ہے، یا اس لہو للملکیت، یا ملکیت کا اعتقاد بھی نہیں رہتا. اعتقاد کا مطلب کیا ہے؟ زعم ملکیت والا، زعم ملکیت والا. نہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اگرچہ واقعی میں وہ مالک نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مالک فرض بھی نہیں کرتا ہے، ایسے ہی چپکے سے آگے کسی کو مال دے دیتا ہے. تو کانت المعاملۃ باطلۃ، یہاں پر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. غیر واقعۃ لہو، یہاں پر جو ہے نا یہ معاملہ لہو سے مراد الفضولی، نہ یہ معاملہ فضولی کے لیے واقع ہوگا
ولا للمالکی، نہ یہ کیا واقع ہوگا، مالک کے لیے واقع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں پر بے کرتے وقت کسی کا قصد کیا ہی نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا، نہ اعتقاد، کچھ بھی ایسے ہی چپکے سے معاملہ کیا ہے، تو نہ اس صورت میں یہ معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا اور نہ یہ معاملہ خود فضولی کے واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ولیذا علماء فرماتے ہیں ولیذا اسی وجہ سے ذکروا علماء نے ذکر کیا ہے کہ انہ لو اشترى بمالہ، اگر کوئی شخص جو ہے نا خریدے بمالہ اپنے مال سے لغیرہ کسی اور کے لیے کوئی چیز خریدے، ٹھیک ہے، شیئا کوئی بھی چیز، تو بطلا، علماء کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، باطل ہے۔ یہاں پر جو ہے نا دو قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ مثلا آپ اپنے مال سے، اپنے پیسے سے کوئی چیز خریدتا ہے، پیسہ آپ کا ہے، آپ اپنے پیسہ اپنے ملکیت ہونے کا آپ خود، یعنی آپ کا قصد یہی ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اس سے فلان چیز خریدوں گا، خریدنے کے بعد وہ چیز خود میری ملکیت میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد میں آگے فقیر کو یہ کیا کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، تو یہ صحیح ہے۔ یعنی آپ اپنے مال سے کسی کے لیے خرید کے دیتا ہے تو یہ صحیح ہے۔ قصد کیا ہونی چاہیے؟ قصد یہ ہونی چاہیے کہ پیسہ بھی میرا ہے اور میں خود اپنے لیے خریدوں گا، خریدنے کے بعد میں آگے اس کو فقیر کے لیے ہبہ کرتا ہوں، یہ درست ہے۔ لیکن ایک دفعہ نہیں، میں جو ہے نا پیسہ میرا ہے، مثلا میں کوئی چیز خریدتا ہوں، خریدتے وقت میرا قصد یہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا میں نے سیدھا ڈائریکٹ فقیر کو دینا ہے مباشرتاً، اپنے ملکیت میں لانے کا قصد نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حقیقت معاوضہ نہیں ہے، پیسہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے اور وہاں سے جو مال آ رہا ہے وہ آپ کی قصد اور نیت یہ ہے کہ آپ نے فقیر کو دینا ہے، تو کہتے ہیں یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، دو شیخ بیان کیا تھا نا ہم نے، پہلے والے میں صحیح ہے کہ آپ لیتے ہیں، اپنا مال سمجھ کے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی ملکیت میں لینے کے بعد آگے ہبہ کرتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ جو ذکر کرتا ہے نا ولیذا، اسی وجہ سے ذکر علماء نے ذکر کیا ہے کہ انہ لو اشترى بمالہ لغیرہ، اگر کوئی شخص اپنے مال کے لیے اپنے مال سے کسی اور کے لیے کچھ خریدے، شیئا بطلا، باطل ہوگا۔ یہ کب ہے؟ کہ آپ اس کو آگے پیسہ دینے کے بعد وہاں سے اپنی ملکیت میں نہ لیں، وہاں سے جو آئے گا سیدھا مباشرتاً فقیر کی طرف جائے گا، تو وہاں پر یہ معاملہ باطل ہے۔ تو ہمارے معنی حنفی میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ فضولی نے نہ اعتقاد ملکیت کی ہے، نہ اپنے مالک ہونے کا اعتقاد کی، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی دے دیا ہے، تو پھر یہاں پر نہ خود مالک کی ملکیت میں چلے جائیں گے نہ فضولی کی ملکیت میں ہوگا، معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ خود بتا رہے ہیں وَلَمْ يَقَعْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ، نہ يَقَعْ لَهُ لِلْفُضُولِ، نہ یہ معاملہ فضولی کے لیے واقع ہوگا، وَلَا لِغَيْرِهِ، نہ یہ غیر فضولی کے واقع ہوگا، یعنی غیر فضولی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مالک ہے، مالک کے لیے بھی واقع نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی یہ معاملہ واقع نہیں ہوگا۔ مطلب معاوضہ حقیقی، یعنی کیونکہ ہم نے کہا تھا نا بے میں حقیقت معاوضے کا قصد ہونی چاہیے، کہ مثلا جو بھی ہو فضولی ہے تو کم از کم یا اپنے ملکیت سے، یا کم از کم اپنے آپ کو مالک فرض کر کے اپنی ملکیت سے جانے کا قصد کریں، یا مالک کی طرف سے میں بے کر رہا ہوں، یہ قصد بے میں ہونی چاہیے۔ ابھی یہاں جو ہمارے اس فرض میں کچھ بھی نہیں ہے، نعم کے بعد یہی کہتے ہیں بے کرتے وقت فضولی نے قصد نہیں کیا ہے، یہ مال نہ خود میں مالک ہوں زعم ملکیت کے ذریعے سے، نہ اس نے کسی اور کی طرف سے معاملہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بس چپکے سے مال دے دیا، وہاں سے کچھ لیا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس بے کے اندر حقیقت معاوضے کا قصد نہیں ہے، اپنے لیے ہیں، کسی کے لیے ہیں، پیسہ خود سے جا رہا ہے یا مالک کی طرف جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں قصد کیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں معاملہ درست نہیں ہے۔ آگے بتاتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، دیکھو گویا یہاں پر اس عبارت کی مراد کیا ہے؟ والمراد، مثلا مراد ما لو قصد تملک الغیر، اگر غیر کی تملک قصد کریں، اگر کوئی شخص مبی کے لیے بإزاء مال نفسه، اپنے مال کے مقابلے میں جو آنے والا جو کیا ہے، مثلا جو بھی چیز ہے، مثلا خود ادھر سے پیسہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں آنے والی چیز کا کسی اور کے لیے قصد کریں تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ پیسہ، کیونکہ حقیقت معاوضہ یہاں پر ثابت نہیں ہے، آپ جو ہے نا پیسہ اپنے جیب سے جانے کا ارادہ کریں، وہاں سے آنے والی چیز سیدھا مباشرتاً فقیر کی جیب میں چلا جائے گا، یا اس طرح کی کسی اور کی جیب میں چلا جائے گا، یہ قصد کریں تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں تک تو خلاصہ کیا ہوا؟
خلاصہ یہاں پر یہ ہوا کہ بے فضولی قسم ثالث کی بطلان کے لیے ان کی دلیل ثالث یہی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا بے فضولی قسم ثالث فضولی لنفسہ بے کرتا ہے تو یہاں پر حقیقت معاوضہ تصور نہیں ہے، حقیقت معاوضہ صدق نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت معاوضہ کا مطلب کیا ہے؟ مبادلۃ مالین بمال ہے، جبکہ فضولی میں یہ نہیں ہے۔ یہاں پر فضولی میں مبادلۃ مالین لغیر مالین ہے، کسی غیر کے مال سے آگے دے رہا ہے اور وہاں سے کچھ اپنے لیے لینے کا قصد کر رہا ہے، تو یہاں پر مبادلۃ مالین لمالین نہیں ہے۔ مصنف نے اس کو دو جواب دیا، پہلا تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جواب جو ہے نا بطلان کے لیے یہ غاصب کے ساتھ مختص ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مبادلۃ مالین بمالین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فضولی اپنے آپ کو مل کے ادعائی فرض کرتے ہیں، اگرچہ حقیقی مالک نہیں ہے لیکن مل کے ادعائی فرض کریں تب بھی یہ صحیح ہو سکتا ہے، جس طرح سکاکی نے بلاغت میں جو ہے نا مجاز ادعائی کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نوٹ ایک صورت ہے کہ جہاں پر فضولی کسی کے مال کو نہ اپنا بنا کے نہ مالک کی طرف نسبت دے کے نہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا قصد نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایسے ہی دے دے، تو وہاں پر معاملہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ مالک کے لیے واقع ہوگا نہ فضولی کے لیے واقع ہوگا۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایک اور خیال کیا گیا ہے صاحب مقابس محقق تستری نے۔ محقق تستری نے یہاں پر ایک توہم کیا ہے کہ بے فضولی قسم ثالث باطل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ نے کیا کہا، لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیت المسمن ولا اعتقاد له، اگر کوئی شخص یا فضولی کسی کے مال کو بے کریں، نہ مسمن کے خود مالک ہونے کا بنا رکھیں، نہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا گمان کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایسے ہی دے دیں، تو آپ نے کہا کہ معاملہ باطل ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اس کا عکس کیا ہوگا؟ محقق تستری نے یہ توہم کیا ہے کہ اس کا عکس یہ ہے کہ لو باع مال غیرہ لنفسہ، اگر کوئی جو ہے نا کسی کے غیر کے مال کو کیا کریں؟ بے کریں، کس کے لیے؟ لنفسہ، یعنی اپنے لیے، لنفسہ اگر بے کریں، مال غیرہ لنفسہ اگر معاملہ کریں تو یہاں پر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس کا عکس ہے، ٹھیک ہے، لأنہ عکس ہو، یہ اس کا عکس ہے۔ کس کا عکس ہے؟ عکس ہو یعنی مثلا وہ ما لو باع مال غیرہ، ٹھیک ہے، اس کا یہ ہو گیا نا کہ جس کا مال ہے پیسہ بھی اسی کو دے تو یہ صحیح ہے، عکس صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ لو باع مال غیرہ لنفسہ تو باطل ہے نا۔ ہاں مثلا کہتے ہیں لو باع مال غیرہ لنفسہ، ٹھیک ہے، غیر کے مال کو لنفسہ بے کریں تو یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ معاوضہ حقیقہ اس میں صدق نہیں آ رہا ہے، جس طرح بے خاصم میں انہوں نے اشکال کیا کہ معاوضہ حقیقہ جو ہے لازم آنا چاہیے۔ یعنی ہم نے کس میں اشکال کیا تھا؟ تیسرے میں اگر کوئی کسی کی چیز کو غصباً جو ہے بے کرے تو یہاں پر معاوضہ حقیقہ لازم آنا چاہیے تھا، معاوضہ حقیقہ صدق نہیں آتے تو بے باطل ہے۔ تو مصنف نے وہی جواب دیا کہ یہ بے غاصب والی جہت تو ٹھیک ہے آپ کی بات، یہاں پر معاوضہ حقیقہ صدق تو نہیں آتے، لیکن دوسری جہت جہاں میں ملکیت کی صورت میں یہاں پر ملکیت ادعائی فرض کرے تو یہی کافی ہے صحت ہونے۔ تو یہاں پر لو باع مال غیرہ لنفسہ، تو وہاں پر وہی ہے کہ یہاں پر معاوضہ، ہاں یہ ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے سے کسی کے لیے خریدے تو ہم نے کیا کہا؟ باطل ہے۔ مباشرتاً میں مثلا آپ اپنے پیسے سے مثلا کوئی کھانا خریدیں، کوئی چیز خرید کے مباشرتاً فقیر کے لیے خریدنا چاہیں تو معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے اور مال کسی اور کی ملکیت میں جا رہا ہے۔ محقق تستری نے اسی سے توہم کیا ہے، بھائی اگر یہ باطل ہے کہ پیسہ آپ سے جا رہا ہے، مال کسی اور کی ملکیت میں جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں باطل ہے،
تو ہمارا معنی نفی یہ جو قسم ثالث بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کا عکس ہے کہ مال کسی اور سے جا رہا ہے، پیسہ آپ خود اپنے جیب میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس کا عکس ہے. عکس کس طرح سے؟ ایک دفعہ پیسہ مجھ سے جا رہا ہے اور کسی اور کی ملکیت میں جا رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ باطل ہے. کیوں؟ مبادلۃ مالی لمعادل نہیں ہے. تو مستشکل محقق تو صریح کہتے ہیں تو پھر یہ بے فضولی قسم ثالث باطل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فضولی یہاں پر مال کسی اور کی جیب سے جا رہا ہے، پیسہ خود لانا چاہتے ہیں. تو یہ پہلے والے کے عکس ہو گئے نا. عکس کیا تھا؟ ایک دفعہ پیسہ ہم سے جا رہا ہے، مال کسی کی ملکیت میں جا رہا ہے. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. یعنی پیسہ مجھ سے جا رہا ہے اور مال کسی اور کی ملکیت میں جا رہا ہے. اس کا برعکس ایک دفعہ مال کسی اور سے جا رہا ہے، پیسہ میں خود اپنی ملکیت میں لانا چاہتے ہیں، جس طرح فضولی کر رہا ہے. تو آپ نے خود کہا کہ اگر پہلے کسی کے مال سے اگر کوئی چیز خرید کے فقیر کو دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا باطل ہے. تو محقق تستری نے یہ خیال کیا ہے تو پھر ہمارے معنی نفی میں بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فضولی کسی کے مال سے پیسہ اپنے جیب میں لانا چاہ رہا ہے، تو یہ سائم اس کے عکس ہے، لہذا یہ بھی باطل ہونی چاہیے. قسم ثالث واضح ہوا. دیکھو وقت تخیل بعض المحققین، بعض محققین نے یہ خیال کیا ہے، گمان کیا ہے. کتاب مقابس، صاحب مقابس محقق تستری ہے، اس نے یہ توہم کیا ہے کہ ان البطلان ہنا سے مراد یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ لو اشترى بماله لغیرہ شیئا بطلا، اگر کوئی اپنے مال کے ذریعے سے کسی کے لیے کوئی چیز خریدے تو معاملہ باطل ہو جائے گا. یہ ہونا سے مراد یہ مراد ہے. اگر یہ باطل ہے تو یستلزم البطلان للمقام، تو بطلان مقام لازم آتا ہے. مقام سے مراد ہمارے بے فضول قسم ثالث لنفسہ ہی، اس کے بطلان بھی لازم آتا ہے. کیوں؟ خود بتا رہے وہ کون سا مراد ہے. وہ جو للمقام سے مراد وہ کیا ہے؟ وہ ہوا مقام سے مراد وہی قسم ثالث، وہ ہوا ما لو باع الفضولی مثلا یا باع مال غیرہ لنفسہ. فضولی کسی غیر کے مال کے ذریعے سے وہ اپنا وہ غیر کے مال کو بے کرتا ہے، لنفسہ ہی بے کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خود آگے بتا رہے ہیں لأنہ یہ جو قسم ثالث ہے عکسہ، یہ اس کا عکس ہے. یعنی لو اشترى بمالہ لغیرہ شیئا بطلا کا عکس ہے. عکس کس طرح سے ہوگا؟ وہاں پر پیسہ مجھ سے جا رہا ہے، مال کوئی اور لے کے جا رہا ہے. یہ قسم ثالث میں الٹا ہو رہا ہے. پیسے کسی اور سے جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مال کسی اور سے جا رہا ہے، پیسہ میں اپنے جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں. پہلی صورت میں خسارے میں ہوں، پیسہ مجھ سے جا رہا ہے، مال کوئی اور لے رہا ہے. قسم ابھی دوسرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے میں خسارہ کوئی اور ہو رہا ہے لیکن فائدہ مجھے ہو رہا ہے. عکس ہے نا، پہلے میں مجھے خسارہ ہو رہا تھا، پیسہ مجھ سے جا رہا تھا. دوسرے میں مال کسی اور کا ہے اور پیسہ مجھے آ رہا ہے، تو دوسرے میں مجھے فائدہ ہے. تو ایک صورت میں خسارہ اور ایک صورت میں کیا فائدہ؟ یہ دونوں عکس ایک دوسرے کا عکس ہے. ہر دونوں صورتوں میں باطل ہے، باطل ہونا ہاں. جب آپ قسم اول کے بطلان کو جب آپ مانتے ہیں تو پھر اس صورت میں قسم دوم بے فضولی لنفسہ کے بھی بطلان کو آپ تسلیم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عکس ہے. جب آپ پہلے کے بطلان کے قائل ہیں تو اس کو بھی باطل ہونی چاہیے، اس کے بھی قصد کریں، بطلان کا قصد کریں. یہی کہنا چاہتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں وقت عرفت، یہاں سے مصنف کا جواب ہے، یہ اس کا عکس نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ آپ نے پہلے جان چکے ہیں، ان عکسہ یہ جو لو اشترى بمالہ لغیرہ شیئا بطلا، اس کا جو عکس ہے وہ یہ والا نہیں ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی کے مال کو بے کریں اور وہاں سے پیسہ اپنے ملکیت میں لانے کا قصد کریں، یہ اس کا عکس ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ لو اشترى بمالہ لغیرہ شیئا بطلا کا عکس کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں وَهُوَ مَا إِذَا قَصَدَ تَمَلُّكُ الثَّمَنِ مِن دُونِ بِنَاءٍ وَلَا اعتقاد تملک المثمن. بلکہ اس کا عکس یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو بے کرے، بے کرنے کے بعد نہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو مالک ہونے کا ادعا کریں، نہ خود مالک ہونے کا بنا رکھیں اور نہ خود مالک ہونے کا مدعا کریں، یہ اس کا عکس ہے. ٹھیک ہے، یہ پنسل آپ مجھے دے دیں، مثلا میں اس کو حل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مثلا قسم اول میں یہ ہے،
محقق تستوری نے یہ توہم کیا کہ لو اشترا بمالہ لغیرہ شیئا بطلا، اگر کوئی شخص کسی جو ہے نا اپنے مال کے ذریعے سے کسی اور کے لیے کوئی چیز خریدے تو باطل ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بھی باطل ہوگا لو باع مال غیرہ لنفسہ، اگر کسی کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے اگر کوئی چیز خریدے تو بھی باطل ہے۔ یہ قسم ثالث ہے، فضولی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باع مال غیرہ لنفسہ یہ اس کا عکس ہے، یہ اصل ہے اور یہ اس کا عکس ہے۔ یہاں پر جو ہے نا انسان خسارے میں ہے، اپنے مال کے ذریعے سے کسی اور چیز کے لیے کسی کے لیے خرید رہے ہیں، یہاں پر کسی کے مال سے اپنے لیے پیسہ آ رہا ہے، یہاں پر فائدے میں ہے، تو یہ دونوں عکس ہے۔ مصنف فرماتے ہیں بھائی اس لو اشترا بمالہ لغیر شیئا بطلا کا عکس یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس یہ قسم اول ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اگر انسان کم از کم اپنے مال کے ذریعے سے خرید رہا ہے تو کس کے لیے خرید رہا ہے؟ قصد کر رہا ہے، فضولی کے مثلا کیا ہے فلان فقیر کے لیے میں خرید رہا ہوں، کم از کم اس کا قصد کر رہا ہے، یہ اصل ہے۔ جبکہ اذا قصد تملک ثمن من دون بناء تملک المثمن یہ اس کا عکس ہے، یعنی ایک دفعہ میں مثلا یہاں پر جو ہے نا کسی چیز کے تملک کا قصد کریں لیکن وہاں پر مثمن کی ملکیت کا قصد نہ کریں۔ قسم اول میں انسان کم از کم اپنے مال اپنا خود مالک ہونے کا ارادہ ہے نا، میں مثلا میں اپنے پیسے سے کسی کے لیے خرید رہا ہے تو یہاں پر میرا قصد کم از کم یہ مال کا میں خود مالک ہونے کا قصد کر رہا ہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص جو ہے نا کہ تملک کا قصد کرے لیکن مثمن کا قصد نہ کرے تو یہاں پر پہلے والے میں مثمن کے تملک کا قصد ہے، اس کا عکس کیا ہوگا؟ وہ والی صورت ہوگا جہاں پر مثمن کے تملک کا قصد نہ ہو، یہ اس کا عکس بنتا ہے۔ مطلب تشتری کے اس جواب کو رد کیا کیونکہ عکس جو ہے نا اس کو نہیں بنانا نہیں آیا، اس نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا کسی کے لیے خرید رہا ہے تو یہ باطل ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے نا کسی کے مال سے اپنے لیے خرید رہا ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ مسلمان اس عکس نہیں ہے، پہلے میں کم از کم یہ بندہ اپنے آپ کو مالک کیا ہے خود مالک ہے، مثمن کا خود مالک ہے اور وہ مالک ہونے کے ادعا کے ساتھ آگے کر رہا ہے، تو یہاں پر خود کیا ہے قصد تملک ہے۔ جبکہ اس صورت میں اگر کوئی تملک کا قصد تو کرے لیکن یہ مثمن آیا، میں خود اپنے آپ کو مالک نہ اپنے آپ کو مالک فرض کر رہا ہے، نہ یہ فضولی مالک ہے، کچھ بھی قصد نہیں کر رہا ہے۔ پہلے والے میں ملکیت کا قصد ہے، دوسرے میں نہ خود مالک ہونے کا قصد کر رہا ہے نہ مشتری مالک کیا فضولی مالک ہونے کا قصد کر رہا ہے، لہٰذا یہ اس کا عکس ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ والی صورت درست نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ وقت عرفت ان عکسه، یہ جو اول والے کا عکس کیا ہوا ما اذا قصد تملک ثمن کے تملک کا قصد کریں لیکن من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المثمن، مثمن کے نہ خود مالک ہونے کا اعتقاد رکھیں اور نہ جو ہے نا کیا ہے خود مالک ہونے کا ادعا کریں، ان دونوں صورتوں کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ اس کا عکس بنتا ہے۔ کیوں؟ لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملۃ للمالک اذا اجاز، جبکہ ہمارا یہاں پر فرض یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا جب مالک اجازت دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا ہم کل دوبارہ ایک دفعہ تکرار کریں گے۔ یہ جو محقق تسری والے کا جو نظریہ ہے نا اس کے عکس کو ہم دوبارہ کل انشاءاللہ ایک دفعہ مزید وضاحت کر کے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔